اے دشمن اسلام تو برباد رہے گا، اسلام تو آباد ہے، آباد رہے گا۔ اے دشمن اسلام تو برباد رہے گا، اسلام تو آباد ہے، آباد رہے گا۔ جو آنکھ غلط مکے مدینے پہ اٹھے گی، اس آنکھ کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بلکہ پوری دنیا کو جن جن اہم باتوں سے آگاہ کیا، ان میں قیامت کی علامات بھی ہیں، اور قیامت کی علامتوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اس دنیا کے درمیانی دور میں پیش آنے والی تھی، اور آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ان علامات میں سے بہت سی باتیں دنیا میں پیش آتی جا رہی ہیں، اور اس کا سلسلہ بہت پہلے سے شروع ہو چکا ہے اور اب تک جاری ہے۔ حضرات، اس قسم کی علامتیں سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اور احادیث کے اندر مفصل ان کا تذکرہ موجود ہے۔ میں ان میں سے چند اہم علامات آپ کے سامنے ذکر کروں گا، جن کو سن کر ایک انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کچھ بیان کیا تھا وہ سب آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لہذا آئیے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مختصر تبصرے کے ساتھ۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اس میں فرمایا کہ اے لوگو، مجھ سے پہلے بھی ہر نبی پر یہ لازم تھا کہ وہ اپنی امت کو ان باتوں سے آگاہ کر دے جن کو وہ ان کے حق میں خیر اور بہتر سمجھتا ہے، اور ان باتوں سے بھی ان کو ڈرائے جن کو وہ ان کے حق میں شر اور برا سمجھتا ہے۔ اس تمہید کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، عافیت اس امت کے شروع حصے میں رکھی گئی ہے، اور اس امت کا آخری حصہ ایسی ایسی آزمائشوں اور ایسے ایسے فتنوں سے دوچار ہوگا کہ بعد میں آنے والا ہر فتنہ پہلے فتنے کو ہلکا کر دے گا، یعنی بعد کا فتنہ پہلے فتنے سے بڑا ہوا ہوگا۔ ایک فتنہ آئے گا، مومن کہے گا یہ تو مجھے ہلاک کر دے گا، مگر وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر دوسرا فتنہ آئے گا تو مومن یہی کہے گا کہ یہ ہے مجھے ہلاک کرنے والا فتنہ۔ اس طرح یکے بعد دیگرے فتنے آتے چلے جائیں گے۔ آج ہم لوگ یہ بات کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے فتنے آ رہے ہیں، اور ہر بعد والا فتنہ پہلے فتنے کے سامنے بڑا ہوا معلوم ہو رہا ہے اور زیادہ خطرناک ہے۔ دوسری حدیث، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال کر لو اس سے پہلے کہ تاریک فتنے آئیں، جو اندھیری رات کی طرح لگاتار آتے جائیں گے، اور اس میں آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر بن جائے گا، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا۔ یہ اس لیے کہ دنیا کے چند ٹکوں کے عوض اپنے دین کو بیچتا پھرے گا۔ غور کیجئے کہ کیا آج یکے بعد دیگرے فتنوں کا سلسلہ جاری نہیں ہے، اور کیا لوگ دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچتے نہیں جا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ بات پورے طور پر نہ پائی جاتی ہو، لیکن بہرحال اس کا سلسلہ کچھ نہ کچھ تو جاری ہو چکا ہے۔ تیسری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی
یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، فتنے ظاہر ہوں گے، شرابیں پی جائیں گی، زنا عام ہوتا جائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ قتل و غارت گری کا بازار عام ہو جائے گا۔ آج یہ تمام باتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ علم کے اندر کمی ہے، جہالت بڑھتی جا رہی ہے، فتنوں پر فتنے ظاہر ہوتے جا رہے ہیں، شراب کا دور ہے، زنا کا دور ہے، قتل و غارت گری کا دور ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں پر بہت سے سال ایسے آئیں گے جن میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا۔ اس وقت میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار تصور کیا جائے گا، امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا، اور گرے پڑے نااہل معمولی قسم کے لوگ، بدترین لوگ قوم کی نمائندگی کریں گے، یعنی بادشاہ بن بیٹھیں گے۔ بھائیو، یہ بات بھی پوری طرح واضح ہے کہ آج دھوکے ہی دھوکے کا دور چل رہا ہے، اور اس میں جھوٹے کو سچا سمجھا جا رہا ہے اور سچے کو جھوٹا، اور امانت دار کو خیانت کرنے والا اور خیانت کرنے والوں کو امانت دار۔ سچے لوگ بیچارے روتے روتے رہ جاتے ہیں اور جھوٹے لوگ مکاری اور عیاری کرتے ہوئے دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا تھا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے شعر میں تھوڑا سا کچھ ترمیم کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پا جاتے ہیں انعام۔ آج یہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے، ظلم کرنے والے، فتنہ کرنے والے، قتل و غارت گری کرنے والے انعام پا رہے ہیں، اور بیچارے سچے اور معصوم لوگ روتے روتے اپنی عمر کاٹ رہے ہیں۔ اسی طرح آج کے میڈیا کا حال کون نہیں جانتا کہ وہ تو سب سے بڑا جھوٹا اور بدترین قسم کا جھوٹا ہے، جو ہر سچائی کو چھپاتا اور جھوٹ کو سچ بنا کر دکھاتا ہے۔ یہ دور اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیش گوئی کا نظارہ کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی اس وقت تک کہ ایک سال ایک ماہ کی طرح گزر جائے گا، اور ایک ماہ ایک ہفتے کی طرح، اور ایک ہفتہ ایک دن کی طرح، اور ایک دن اس طرح گزر جائے گا جیسے کوئی آگ روشن کرے تو اس میں کیا دیر لگتی ہے۔ اس حدیث پر بھی توجہ دیجئے کہ آج ہر شخص یہ محسوس کر رہا ہے کہ وقت بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے، اور ایک سال اس طرح گزر جاتا ہے جیسے ایک ماہ گزرا ہو۔ ابھی گزشتہ رمضان گزرا تھا اور اب دوسرا رمضان آنے والا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ابھی گیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشگوئی ہے جو کھلی آنکھوں ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا کہ قیامت کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ باندی اپنے مالکن کو جنے اور کالے اونٹ چرانے والے معمولی لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ان پر فخر کیا کریں۔ حضرات، اس حدیث میں باندی کے مالکن کو جننے کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک آسان سا مطلب یہ ہے کہ بچے، اولاد ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے اور ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جیسے باندی اور غلام کے ساتھ میں کیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی آج عام ہے اور اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری علامت یہ بیان کی کہ معمولی لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر فخر کریں گے، یہ بات بھی آج دکھائی دے رہی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں
دنیا کے لحاظ سے سب سے زیادہ خوش عیش آدمی وہ ہوگا جو بے ایمان ہوگا، ذلیل ہوگا، نکمہ ہوگا اور ذلیل اور نکمے کی اولاد ہوگا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ دنیا اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ ذلیل ابن ذلیل کے قبضے میں دنیا نہ آ جائے۔ یہ بات تو بہت واضح طریقے پر نظر آ رہی ہے کہ دنیا کے بدترین لوگ، بے ایمان لوگ، ظالم اور فاسق لوگ، شریر اور فتین لوگ حکومتوں پر قبضہ جمائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ لوگ راستوں پر مباشرت نہ کریں جیسے کہ جانور کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ بے حیائی اور جانور پن بھی بہت سے ممالک میں پایا جا رہا ہے، اور لوگ جانوروں سے زیادہ بدتر ہو چکے ہیں اور ان کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ باقی سڑکوں پر اور عام جگہوں پر بوس و کنار کرنے والے تو ہر جگہ پائے جا رہے ہیں۔ اللہ بچائے ایسی بے حیائی سے اور جانور پن سے۔ آخر میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس کے اندر بہت ساری علامتوں کا تذکرہ ہے۔ جو علامتیں اوپر بیان ہو گئی میں ان کو چھوڑ کر ان علامتوں کو ان میں سے ذکر کرتا ہوں جو اوپر نہیں آئی ہوئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کو عار سمجھا جائے گا۔ آج یہ بھی دیکھا جا رہا ہے، قرآن اور حدیث کے علم کو لوگ حقیر سمجھ رہے ہیں، اور قرآن و حدیث کے علم پر عمل کرنے کو لوگ حقیر سمجھ رہے ہیں، قرآن کے حفظ کرنے کو حقیر سمجھ رہے ہیں، مدارس کی تعلیم کو حقیر سمجھ رہے ہیں، دنیا کی تعلیم کو باعث فخر سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی علامت ہے، اور فرمایا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان کینہ پروری عام ہو جائے گی، زمانہ بوڑھا ہو جائے گا، انسان کی عمر کم ہو جائے گی، سال اور ماہ اور غلے و ثمرات میں بے برکتی اور کمی رونما ہوگی، فساد اور قتل عام ہو جائے گا، یہاں تک کہ صاحب اولاد عورتیں غمزدہ ہوں گی، یعنی بچے ہونے پر ان کو غم ہوگا، اور بے اولاد عورتیں خوش ہوں گی، یعنی بچے نہ ہونے پر ان کو خوشی ہوگی، اور ظلم اور فساد اور حسد اور کینہ اور لالچ کا دورہ ہوگا، لوگ ہلاک ہوں گے، جھوٹ کی بہتان ہوگی، سچائی کم ہوگی، اور فرمایا کہ یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان بات بات میں نزاع و جھگڑا ہوگا، خواہشات کی پیروی کی جائے گی، اٹکل پچو فیصلے کیے جائیں گے، بارش کی کثرت کے باوجود غلے اور پھل کم ہوں گے، علم کے سوتے خشک ہوتے چلے جائیں گے، جہالت کا سیلاب امڑ آئے گا، اولاد غم اور غصے کا باعث بن جائے گی، موسم سرما میں گرمی ہوگی، اور یہاں تک کہ بدکاری علانیہ ہونے لگے گی، اور زمین کے تنابیں کھینچ دی جائے گی، یعنی دنیا ایک ملک کی طرح ہو جائے گی۔ یہ گلوبلائزیشن کی طرف اشارہ ہے، اور فرمایا کہ خطیب اور مقرر لوگ جھوٹ بکیں گے، یہاں تک کہ میرا منصب اور عہدہ میری امت کے بدترین لوگوں کے لیے تجویز کیا جائے گا۔ عجیب و غریب حدیث ہے، اس کے اندر بہت ساری علامتوں کا تذکرہ ہے، اور یہ علامتیں ہمارے سامنے واضح طور پر آتی جا رہی۔ 10ویں حدیث اور آخری حدیث یہ ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے جبکہ تمام کافر قومیں تمہارے مٹانے کے لیے مل کر سازشیں کریں گی، اور ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جیسے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے لذیذ کھانے کی طرف ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے۔ کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہماری قلت تعداد کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم اس وقت تعداد میں بہت ہوں گے، البتہ تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ناکارہ ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارے روب کو اور دبدبے کو نکال دیں گے، اور تمہارے دلوں میں بزدلی ڈال دیں گے۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بزدلی سے کیا مراد ہے؟
آپ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت و کراہیت۔ حضرات، یہ چند احادیث ہیں جن میں بہت ساری پیشگوئیاں بیان کی گئی ہیں جو قیامت کی علامات ہیں۔ ان میں سے ہم بہت سی چیزوں کو کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں، اور بہت سی چیزیں ابھی شروع ہوئی ہیں اور وہ اپنے شباب کو ابھی نہیں پہنچی، مگر سلسلہ برابر جاری ہے۔ لہذا ہمیں ایسے وقت میں خود کو ایمان و اعمال سے سنوارنے اور بنانے کی کوششوں میں لگنا چاہیے، اور ہر قسم کے فتنوں سے بچتے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان ساری باتوں کو پہلے ہی بیان کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان فتنوں سے بچائے اور دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔